قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جلیل القدر صحابی رسول، کاتب وحی اور اسلام کے پہلے سلطان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجب المرجب 60 ہجری میں وصال ہوا۔ ان کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھ گیا۔ یزید پلید گانے باجے کے آلات بجانے، شراب نوشی کرنے، راگ الاپنے، کتے پالنے، مینڈھوں، ریچھوں اور بندروں کے لڑانے میں مشہور تھا۔ وہ ہر صبح نشے میں ہوتا۔ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ یزید بدخلق، تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آ جائے۔ محرمات جن سے نکاح حرام ہوتا ہے کے ساتھ نکاح کرتا، اور سود وغیرہ یعنی حرام چیزوں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کروائی۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرما دیا۔ کوفہ کی طرف سفر کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام قادسیہ پر ایک خطبہ دیا جس میں یزید اور یزیدیوں کے مظالم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ظالم حکمران کو دیکھا جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے، اس کے عہد کو توڑ رہا ہے، سنت رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں میں گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، تو دیکھنے والا اگر اس حاکم کو اپنے قول و فعل سے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ پر حق ہے کہ اس شخص کو اس کے ٹھکانے میں داخل کر دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خوف خدا، تقوی و پرہیزگاری، جرأت و بہادری اور حلم و بردباری جیسے عظیم اوصاف سے نوازا تھا، بلکہ فراست، تدبر، دور اندیشی جیسی اعلیٰ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی بیعت نہ کرنا آپ کی فراست اور دور اندیشی پر دلالت کرتا ہے، جس کے یہ اثرات ظاہر ہوئے: حق و باطل میں فرق، نااہل کو منصب دینے کی ممانعت، فسق و فجور کا دروازہ بند کر دیا، نظام اسلام کا تحفظ، احکام شریعہ میں برابری، اسلامی ریاست کا تحفظ اور قیام امن اور رعایا کے حقوق۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا قیامت حق و باطل میں فرق کر دیا۔ آپ کے بیعت نہ کرنے سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نااہل کو کبھی کوئی منصب نہ دیا جائے، اور اگر بالفرض وہ زبردستی کسی عہدے کو حاصل کر لے تو اہل عزیمت کو چاہیے کہ ہرگز اس کی اطاعت نہ کرے۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند یعنی دلیل ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ اور ملت حنیفہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، خوب مال و دولت نچھاور کرتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور ایسا فساد برپا ہوتا جسے بعد میں دور کرنا دشوار ترین ہوتا۔ آپ کا یزید کی بیعت نہ کرنا اس کے فسق و فجور کو واضح کرتا ہے اور اس بات کو پختہ کرتا ہے کہ احکام شریعہ ایک عام آدمی اور حاکم سب کے لیے برابر ہے۔ جس طرح عام شخص کا فسق و فجور سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح حاکم کا بھی ضروری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے جان لیا تھا کہ یزید بیعت کے بعد اسلامی ریاست کا کیا حال کرے گا، اسی لیے آپ نے بیعت نہ کی۔ آپ کی شہادت کے بعد یزیدی فوجوں نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، سینکڑوں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شہید کیا، مسجد نبوی شریف کے ستون سے گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے، مدینہ میں خوب لوٹ مار کی گئی، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی گئی، پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ مسجد الحرام کا صحن پتھروں سے بھر دیا گیا، کعبۃ اللہ کے غلاف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی۔ قیام امن
اور رعایا کے حقوق پورے کرنا حاکم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یزید اور اس کے حواری ساتھی قیام امن اور رعایا کے حقوق پورے کرنے کے مخالف تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہ کر کے پوری دنیا کو قیام امن اور رعایا کے حقوق پورے کرنے کا پیغام دیا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے احباب کی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر کے امت مسلمہ کو حق پر قائم رہنے اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا نہ صرف درس دیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ راہ خدا میں اپنا گھر بار، بیوی بچے، مال و دولت سب کچھ لٹانے کے سبب امام حسین اور آپ کے اصحاب کا نام اب تک عزت و عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور آئندہ بھی لیا جاتا رہے گا، جبکہ یزید اور یزیدیوں کی اب تک مذمت اور ملامت ہوتی ہے اور تا قیامت اس کا نام حقارت سے اور تحقیر سے لیا جاتا رہے گا۔ خدا کی قسم، میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ السلام یا حسین۔